बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में आज दो अहम केसेस के ऊपर समाअत हुई है। एक तो इमरान रियाज़ ख़ान को जो बरीयत और डिस्चार्ज किया गया था कैंट कचहरी लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से, उसको चैलेंज किया है और गैरत आ गई है प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि जो डिस्चार्ज किया गया है वो गैर कानूनी है और जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है उसको बहाल किया जाए और जुडिशल रिमांड की बजाय फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए मुलज़िम का, और हम मुलज़िम को तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश करेंगे और फिर हम उनका जो लैपटॉप है और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी भी हमने अभी रिकवर करनी है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब की अदालत में बड़ी अहम और दिलचस्प समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और इलेक्शन कमीशन में ये कहा गया था कि जो इनकी तरफ से वोटर लिस्टें हैं उसमें बहुत बड़े ब्लंडर किए गए हैं या घपले किए गए हैं, वोटर लिस्टें तब्दील की गई हैं। इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी इन्होंने लिस्टों में तब्दीली की है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनसे कहा जाए कि जो वोटर लिस्टें 2020 या उससे पहले की थी उन पर इलेक्शन करवाए जाएँ, जो बाद में ये तब्दील करते रहें उसके मुताबिक इलेक्शन ना करवाया जाए। उस पर इलेक्शन कमिश्नर को अदालत ने इन पर्सन तलब किया है, सिर्फ 24 घंटों का टाइम दिया है और 24 घंटों में इन पर्सन तलब करते हुए जवाब मांग लिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी अहम जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब, बड़ी उम्मीदें हैं हमें ऑनरेबल जो जज हैं साजिद महमूद सेठी साहब उनसे, और उन्होंने जो आज समाअत की है और फ़ैसला दिया है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं समझता हूं कि जो एक बहुत बड़ा पंजाब हुकूमत, हमज़ा शहबाज और इलेक्शन कमीशन का जो गठजोड़ है, जो इमरान ख़ान एलेज करते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकातें हुई हैं हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ के साथ, खुफिया मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद तो चीज़ें मेरे ख़्याल में उस पर गुंजाइश ही नहीं रहती। और क्योंकि इमरान ख़ान के पास सबूत मौजूद हैं तभी अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से तरदीद भी नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इसके ऊपर तरदीद भी नहीं जारी की कि इमरान ख़ान जो कह रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो एम्पायर है जिसने इलेक्शन करवाने हैं उसकी और मरीम और हमज़ा शहबाज की मुलाकातें हुई हैं, तो फिर इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान रियाज़ ख़ान केस की। आप जानते हैं हफ्ते का दिन था, ईद की छुट्टियां हो गई थी, हफ्ते का दिन था और पुलिस ने सिविल लाइन थाने में एक मुकदमा था, पुलिस लेकर आती है कैंट कचहरी में और अदालत में पेश करती है फ़िज़िकल रिमांड के लिए। आप जानते हैं कि चकवाल से पुलिस ले आई थी इमरान रियाज़ ख़ान को लाहौर में और थाना कोतवाली में रखा, CIA का जो थाना है, और उसके बाद फिर मुकदमा सिविल लाइन का थाना कोतवाली में रखा और फिर अगले दिन पेश किया। अगले दिन ही लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज़ ख़ान की जो दरखास्तें थी, 3 दरखास्तें थीं, 18 मुकदमात की क्वैशमेंट के लिए दरखास्तें दायर की गई थी और कहा गया था कि उन मुकदमात में क्वैश की जाए उन FIRs को जो इनके ख़िलाफ़ झूठी FIRs दर्ज की गई हैं। उस पर लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत पेंडिंग थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज़ ख़ान को तलब कर लिया था, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने मेरिट के ऊपर बहस होती है और जुडिशल मजिस्ट्रेट उनको रिहा कर देते हैं। जब रिहा से मुराद डिस्चार्ज कर देते हैं, जब उनको डिस्चार्ज करते हैं लाहौर हाई कोर्ट भी उनकी पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल मंजूर कर लेती है और अब प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दायर की है और जो डिस्चार्ज ऑर्डर है, जो डिस्चार्ज किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से, उसको चैलेंज करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में और उसी जज अली बाकर नजफ़ी साहब के साथ सामने लग जाती है। एक प्ली ली गई, जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे खुरम, उनकी तरफ से एक प्ली ली गई और कहा गया कि छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन मुलज़िम को कैसे डिस्चार्ज किया गया। ये मुझे नहीं लगता कि इनको क्रिमिनल लॉ की कोई अलिफ बे का भी कोई पता है, क्योंकि क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं, अगर मुलज़िम गिरफ़्तार है 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और अगले दिन इतवार भी है, इतवार के दिन भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं और उनके सामने पेश किया जाता है। कोई छुट्टी का कंसेप्ट क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस है या जो क्रिमिनल हमारी ज़ाब्ता फौजदारी है, प्रोसीजरल कोड है, वहाँ छुट्टी का कंसेप्ट ही नहीं है। क्राइम, लॉ ऑफ क्राइम ये कहता है कि अगर मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ है और अगले दिन छुट्टी भी है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुलज़िम को पेश करना है और 24 घंटों में इतवार भी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं और उनके सामने रिमांड के लिए पेश किया जाता है। अब अगला तरीका ये है कि जब मुलज़िम को पेश किया जाता है तो उसमें फिर 2 चीज़ें होती हैं। मजिस्ट्रेट ने देखना होता है जो रिकॉर्ड ऑफ द केस है
پولیس کہتی ہے کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، مجسٹریٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، یا جو ملزم کا وکیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ان کے خلاف جو مقدمہ ہے یہ سرے سے بنتا ہی نہیں ہے، اس مقدمے سے ان کو ڈسچارج کیا جائے۔ اور اگر مجسٹریٹ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف کیس کوئی نہیں ہے تو وہ ایسے میں ان کے خلاف جو ان کو ڈسچارج کر دیتے ہیں، ڈسچارج رپورٹ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ عدالت میں انہوں نے کہا کہ جناب جس ویڈیو کا الزام تھا وہ ویڈیو لیپ ٹاپ پر چلائی نہیں گئی، بلکہ وہ تو تفتیشی افسر تھا، اس نے اپنے موبائل پر سنائی۔ حالانکہ بڑا ڈیٹیل آرڈر ہے جو جوڈیشل مجسٹریٹ کا ہے جو جاری کیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے عمران ریاض کو غداری کے مقدمے میں بلا جواز ڈسچارج کیا ہے، اور پولیس کو تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ چاہیے تھا، اور ملزم کو عدالت نے رہا کر دیا ہے۔ ریمانڈ پیپر پر لکھا ہے کہ ویڈیو والی USB جمع کروا دی گئی ہے، سرکاری وکیل نے عدالت سے کہا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تفتیشی افسر نے غلطی سے اس نے ریمانڈ پیپر پر تاریخ اور وقت نہیں لکھا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو جو ڈسچارج کیا گیا اس فیصلے کو ختم کیا جائے اور ہمیں ریلیف دیا جائے۔ یہ پروسیکیوٹر جنرل تھے خرم خان صاحب، ان کی طرف سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ عمران ریاض کی جو بریت ہے یا جو ان کو ڈسچارج کیا گیا ہے، عدالت نے کہا ایک 2005 کے کیس کا حوالہ دیا گیا، تو عدالت نے کہا کہ پہلے تو اتوار کے دن بھی عدالتیں نہیں کھلتی تھیں، اب اتوار کے دن بھی عدالتیں کھلتی ہیں، چھٹی کے دن بھی عدالتیں کھلتی ہیں، رات کو بھی کھلتی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو چھٹی کا دن تھا اور اس دن ڈسچارج کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللیگل ہے؟ کیونکہ جب ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تو تبھی معائنہ کرنا ہے، یا جو مجسٹریٹ ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے، اس جو پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے ایک طرح سے پولیس مقدمے کا اور پولیس کے ریکارڈ کا۔ اس وجہ سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملزم کے خلاف جو ان کو ڈسچارج کیا گیا یا ملزم کو ریلیف دیا گیا ہے وہ چھٹی کا دن تھا؟ بہرحال خرم خان صاحب کے پاس بات کرنے کو تھی نہیں، پریشر بہت زیادہ ہے اور ان کو یہ چیلنج کرنا پڑا۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ ذرائع کے مطابق جو چکوال میں مدعی تھا عمران ریاض کے کیس کا وہ غائب ہو چکا ہے۔ یہ آج ہی میڈیا کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غائب ہے، کیونکہ اس نے مقدمہ بھی واپس لیا، بیان حلفی بھی اس نے جمع کروا دیا، اور اب اس پر دباؤ ہے کہ وہ اپنا بیان حلفی واپس لے۔ اس وجہ سے وہاں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو جو اغوا کیا گیا ہے وہ کہاں تک بات سچ ہے، اور پھر آپ خود دیکھیں کہ پروسیکیوشن پر کتنا پریشر ہوگا کہ ان کو اگلے دن ہی، کبھی پروسیکیوشن نے ڈسچارج کے معاملے پر اتنی جلد بازی سے درخواستیں نہیں دائر کی اور عدالت کے سامنے اتنی منت سماجت نہیں کی۔ بہرحال عدالت نے 19 جولائی کے لیے عمران ریاض خان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، کیونکہ درخواست تھی، درخواست پر نوٹس جاری کرنا بنتا تھا۔ عمران ریاض خان کی پہلے درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں اور وہ ہیں مقدمات کے اخراج کی، تو یہ بھی ان کے ساتھ لگ جائے گی، ان کی درخواست خارج ہو جائے گی اور عمران ریاض خان کی درخواستیں منظور ہو جائیں گی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے سماعت کی، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب وکیل تھے، اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یاسمین راشد بطور پٹیشنر عدالت میں درخواست جمع کروائی۔ اس میں الیکشن کمیشن، صوبائی الیکشن کمیشن اور DRO کو پارٹی بنایا گیا۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ لاہور میں انتخابی حلقوں میں ووٹر لسٹوں میں رد و بدل کر کے فراڈ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ووٹ دوسرے حلقوں میں منتقل کرنے پر درخواستیں دیں، سنوائی نہیں ہوئی۔ ضمنی انتخاب کے حلقوں میں دوسرے حلقوں کے ووٹرز کو لسٹوں میں شامل کیا گیا ہے، اور جو موجودہ پنجاب حکومت ہے ان کی ملی بھگت سے یہ الیکشن کمیشن نے سارا فراڈ کیا ہے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ ووٹر لسٹوں کو الیکشن ایکٹ اور رولز سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے، 25 مئی کے نوٹیفیکیشن سے پہلے کی ووٹر لسٹوں پر ضمنی انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے۔ 25 مئی کو جیسے ہی ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری ہوا ہے، اس کے بعد جو ووٹر لسٹیں جاری کی گئی ہیں ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے، اور یاسمین راشد کی جانب سے یہ بھی استدعا کی گئی کہ ضمنی انتخابات میں حکومتی مشینری کے بے دریغ استعمال کو بھی روکا جائے اور ہمیں اس سارے کے سارے معاملے پر ریلیف دیا جائے۔ اس پر اعتراض بھی لگا تھا، اور عدالت کی طرف جو رجسٹرار ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض لگا تھا کہ جو مصدقہ نقول ہیں وہ نہیں لگیں، تو وہ آج بطور آبجیکشن کیس لگا تھا۔ آبجیکشن عدالت نے ریموو کیا اور دوبارہ کیس لگا جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس، اور انہوں نے اس پر آج
نوٹس جاری کر دیے ہیں اور وہاں پر پہلے باقاعدہ آرگومنٹس ہوئے، کیونکہ ایک درخواست پہلے بھی اسی نوعیت کی چاہ رہی تھی جس پر 14 جولائی کو جواب طلب کیا گیا تھا الیکشن کمیشن سے۔ آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے ساجد محمود سیٹھی صاحب کو کہا کہ جی الیکشن کمیشن بڑا مصروف ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جناب کو جواب جمع کروائے، اس وجہ سے ہمیں ٹائم دیا جائے، ضمنی الیکشن کے بعد کی تاریخ مقرر کی جائے، ہم آ کے جواب جمع کروا دیں گے۔ اس پر پھر جو آنریبل جج صاحب تھے وہ تو پھر تپ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے اور اس نے ایک رپورٹ طلب کی ہے تو الیکشن کمیشن کی اوقات ہے کہ وہ یہ کہے کہ آج ہم مصروف ہیں اور ہم الیکشن کے بعد دیں گے۔ اس پر پھر آنریبل جو جج صاحب تھے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا، جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا جناب ہماری بحث سن لیں، 27/1 کا نوٹس جاری کر دیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، ہماری بحث سن لیں اور اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں۔ پھر عدالت میں انہوں نے ڈیٹیل بحث کی اور عدالت کے سامنے ووٹر لسٹ نے کہا کہ کئی مردہ تھے جن کو زندہ شو کیا گیا ان ووٹر لسٹوں میں، کئی زندہ ہیں جن کو مردہ شو کیا گیا ان ووٹر لسٹوں میں، اور اتنا بڑا فراڈ کیا گیا ہے جو جن کے آباء و اجداد اس حلقے میں ووٹ دیتے تھے ان کے ووٹ دوسرے حلقوں میں انہوں نے منتقل کر دیے ہیں صرف اور صرف پنجاب حکومت اور موجودہ نون لیگ کو جتوانے کے لیے۔ اس پر عدالت نے الیکشن کمیشن پر سخت فیصلہ جاری کرتے ہوئے الیکشن کمشنر پنجاب کو کل ان پرسن طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کہا کوئی نمائندہ نہ آئے، وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، ساتھ اپنا جواب بھی لے کر آئیں، اور کل عدالت نے کہا کہ ہم کل ہی فیصلہ کریں گے ووٹر لسٹوں پر، اور کل 15 جولائی ہے، اگر ان کی ووٹر لسٹیں اڑ جائیں تو ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ انہوں نے جو دھاندلی کا منصوبہ بنایا تھا اور اپنے چہیتے لوگوں کے ووٹ ان حلقوں میں شامل کیے اور یہاں سے پی ٹی آئی کے ووٹ اٹھا کے دوسرے حلقوں میں ڈالے، تو پھر تو معاملہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے کہ آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی تھیں ان دھجیوں کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔